خاتون جنت نے مصلی بچھایا ہے اور سجدے میں سر کو رکھ دیا ہے اور دعا کرتی ہے مولا تیرے نبی کی بیٹی نے اپنے شہزادوں سے نئے جوڑے کا وعدہ کر لیا ہے، مولا میرے وعدے کا لاج رکھنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ دعا کرتی ہے، دعا کرتے کرتے یہاں تک کہ فجر کی وقت ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، خاتون جنت نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، من دقل باب، دروازے پر کون ہے؟ کہا اہل بیت کا درزی ہوں اور حسنین کریمین کا نیا جوڑا لے کر کے آیا ہوں۔ خاتون جنت نے جوڑا لے لیا، دونوں شہزادوں کو پہنا دیا، دونوں شہزادے خوش ہو گئے۔ رحمت للعالمین سرکار کائنات اپنے بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں، نوازوں کو دیکھا، مسکرایا، پوچھا اے فاطمہ یہ تو بتائی جوڑا کہاں سے منگائی ہے؟ کہا ابا جان ایسا ایسا معاملہ ہے، صبح کوئی آدمی آیا تھا، دروازے پر دستک دیا، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہ آنے والے نے کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں اور حسنین کریمین کا کپڑا لے کر کے آیا ہوں۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا اے فاطمہ تجھے معلوم ہے وہ آنے والا شخص کون تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابا جان مجھے پتا نہیں ہے۔ کہا وہ مکے کا نہیں ہے، مدینے کا نہیں ہے، یمن کا نہیں ہے، شام کا نہیں ہے، اس دنیا کا انسان نہیں ہے، بلکہ تمام فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین ہے، جس نے اپنے آپ کو اہل بیت کا درزی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا کہ سنو یہ کپڑا جو ہے یہ دنیا کے مارکیٹ کا نہیں، مکے مدینے کے مارکیٹ کا نہیں ہے، اللہ نے یہ کپڑے جنت کے بنا کر کے حسنین کریمین کے لیے بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ ان کی شان کا، جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کے جوڑے پہنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین اندازہ لگائیے، بچپنے کا عالم ہے، بچے کیسے ہوتے ہیں؟ حسنین کریمین بچپنے کا عالم ہے، ایک تختی لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دونوں بھائی۔ نانا جان یہ بتائیے ہم دونوں بھائیوں میں لکھا ہوا کس کا اچھا ہے، خط کس کا اچھا ہے؟ اللہ الصمد میرے آقا نے سوچا کہ اگر میں حسن کے بارے میں کہہ دیتا ہوں میرے حسین کا دل دکھ جائے گا، اگر حسین کا اچھا کہہ دیتا ہوں حسن کا دل دکھ جائے گا۔ سرکار نے کہا یہ فیصلہ جاؤ اپنے بابا علی سے کراؤ۔ مولا علی کی بارگاہ میں گئے، ابا جان ہم دونوں بھائیوں نے یہ خط لکھا ہے، ایک تختی پہ لکھی ہے، یہ بتائیے ہم دونوں بھائیوں میں لکھا ہوا کس کا زیادہ اچھا ہے؟ مولا علی نے بھی یہی سوچا کہ اگر حسین کا کہوں حسن کا دل دکھ جائے گا، حسن کا کہوں حسین کا دل دکھ جائے گا۔ کہا جاؤ تم اپنے امی جان کے پاس، امی جان سے جا کر کے فیصلہ کراؤ۔ چنانچہ حسنین کریمین دونوں شہزادے امی جان کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان نانا جان کے پاس گیا، نانا جان نے بابا جان کے پاس بھیج دیا، بابا جان نے آپ کے پاس بھیج دیا، امی جان میں نے دونوں بھائیوں نے خط تختی پہ خط لکھا ہے، یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں لکھا ہوا کس کا زیادہ بہتر ہے؟ اللہ الصمد خاتون جنت کہتی ہے میں دونوں شہزادے کے بارے میں کس کا نام لوں؟ چنانچہ خاتون جنت نے کہا اے شہزادو میرے پاس یہ 7 موتیاں ہیں، میں آسمان کی طرف اسے اچھالتی ہوں، جس کی تختی کے اوپر 4 موتی گرے گی اس کا لکھا ہوا زیادہ اچھا ہوگا، جس کی تختی کے اوپر 3 موتی گرے گی اس کا لکھا ہوا تھوڑا کم اچھا ہوگا۔ چنانچہ خاتون جنت نے جیسے ہی موتی کو فضا میں اچھالا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جبرائیل امین جاؤ 3 موتی حضرت حسن کی تختی پہ ڈال دو اور 3 موتی حضرت حسین کی تختی پہ ڈال دو اور 1 موتی کے 2 ٹکڑے کرنا، آدھا حسن کی تختی پہ ڈال دینا، آدھا حسین کی تختی پہ ڈال دینا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں کیا شان مرتبہ ہے حسنین کریمین کا۔ اور سرکار بچپنے کے زمانے میں اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو گود میں لیے بیٹھے، ایک جان پہ اپنے نواسے حضرت حسین کو لیے بیٹھے، ایک جان پہ حضرت ابراہیم کو اپنے لڑکے کو لے کر سرکار تشریف فرما ہے، دونوں کو پیار فرما رہے ہیں۔ اسی درمیان میں جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں شہزادے میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ پوچھا جبرائیل کسے لینا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں شہزادوں میں سے کس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے؟
جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، سبحان اللہ، آپ جسے پسند فرمائیں ان کو رہنے دیا جائے گا، جسے آپ کہتے کہ لے جاؤ اسے لے جایا جائے گا۔ چنانچہ سرکار نے سوچا کہ اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ حسین کو لے جاؤ تو حسن مصطفیٰ کا بازو کٹ جائے گا اور اس کا تکلیف مجھے بھی ہوگا اور میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھی ہوگا۔ اگر میرا بیٹا جاتا ہے تو اس کا غم صرف مجھے ہوگا۔ اندازہ لگاؤ، سرکار نے اپنے نواسے کے اوپر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں حکم دے دیا، جس نواسے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو دینا پسند فرمایا، اندازہ لگاؤ سرکار اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی مولانا صاحب آ کے اذان دیں گے، کوئی امام صاحب اذان آ کر کے دیں گے، کوئی پیر صاحب دیں گے، کوئی قاری صاحب دیں گے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرکار نے اپنے زندگی مبارک میں کبھی اذان نہیں پڑھی، کبھی بھی اذان نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر سرکار اذان دیتے اور حیا علی الصلاۃ کہتے، آؤ نماز کے لیے، امتیوں پہ فرض ہو جاتا، اگر وہ نہیں آتے تو وہ گنہگار ہوتے۔ بے شمار صحابہ کرام اپنے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے، ضرورتوں کی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ جس کو نبی نے کہہ دیا آؤ نماز کی طرف، اگر وہ نہیں آتا تو گنہگار ہوتا۔ اس لیے اب کسی صحابی نے اذان دیا، اگر نہیں آئے تو گنہگار نہیں ہوئے، فرض نہیں بھی ادا کر لیا، لیکن اگر نبی بڑھائے صحابی نہ آئے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ سرکار نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ اذان دیا، اور کس کے کان میں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان۔ اس اذان کی لاج بھی آقا حسین نے ایسی رکھی ہے کہ اللہ الصمد، آج ہمیں اس فرش پہ سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اے سی میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سجدہ کیا ہے، اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ پورا جسم لہو لہان ہے، نیزے اور تلوار اور تیروں کے زخم موجود ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو میرے آقا حسین نے آخری سجدہ بھی اللہ کے حضور میں کر کے اپنے جان کو قربان کیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم حسینی بنتے ہیں، اگر یقیناً یہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مرتے دم تک ہماری بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آقا حسین نے میسج دیا ہمیں اور آپ کو، کیوں میرے ماننے والوں، میرے غلاموں، دیکھ لو آخری وقت میں بھی میرا ایک سجدہ قضا نہیں ہے۔ اگر تم میرے سچے ماننے والے ہو تو تمہارا بھی کوئی سجدہ قضا نہ ہونے پائے۔ کوشش کرو، خود بھی نماز پڑھو، گھر کی عورتوں کو بھی نماز پڑھاؤ، گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھیں، بچیاں بھی نماز پڑھیں، دین سے قریب ہو جائیں، تاکہ دین پر اللہ چلنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری بھی نماز قضا نہ ہونے پائے، گھر کی عورتوں کی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے، ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کافرہ ہو رہی ہیں، ایک لڑکی 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی، یہ خیال رکھے ہمیں، ہم اور آپ کو رکھنا ہوگا۔ بالکل اسلام کی تعلیم دے، دین سے قریب کریں اور نبی کی سچی محبت دل میں بسائے۔ آپ بچیوں کو کھانے کی آزادی دے، کوئی اعتراض نہیں ہے، پہننے کی آزادی دے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پہننے سے مراد جو اسلامی لباس ہے، جو اسلامی لباس کا اسلام حکم دیتا ہے، وہی لباس بچیاں پہنے۔ اندازہ لگاؤ آج معاشرہ بگڑ گیا، پہلے ہاتھ میں بالیاں لڑکیاں پہنتی تھی، لڑکے بھی پہننے لگے، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، چھوٹیاں ربڑ پیچھے لڑکے لگانے لگ گئے، لڑکیاں جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہننے لگ گئی، لڑکوں والا لباس اپنانے لگ گئی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم دنیا میں کے لیے پریشان رہتے ہیں، دنیا کے اندر چاک چوبند رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو گھر کے اندر بھی آنکھ کھول کر کے جینا ہوگا۔ اپنے بچیوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہماری بچیاں جاتی کہاں ہیں، ہماری بیٹیاں جاتی کہاں ہیں، ہماری بہنیں جاتی کہاں ہیں۔ یقین جانو قیامت کے دن اگر کسی اللہ نہ کرے، چونکہ لاکھوں کی تعداد میں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام سے پھر رہی ہیں، یقین
یقین جانو کہ جس کی بیٹی جہنم میں جائے گی اس کا باپ کو بھی قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بھائی کو بھی ڈالا جائے گا، اس کے خاوند کو بھی ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچیوں پر نگرانی رکھیں، اور سب سے پہلی بات کہ دین سکھائیں، شہدائے کربلا کے واقعات سنائیں کہ کیسی کیسی قربانیاں دے کر کے انہوں نے دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اپنے جان مال تن من دھن کی قربانی پیش کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ آج ہماری بچیوں کو ضرورت ہے کہ شہدائے کربلا کے واقعات سنائیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے واقعات سنائیں، سیدہ سکینہ کے واقعات سنائیں، بی بی شہربانو کے واقعات سنائیں، تاکہ ہماری بچیاں سمجھیں کہ یہ دین اسلام اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا ہے، اور یقین جانیں کہ اگر ہم نے اس کے اوپر غور نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کل دوسروں کی بچیوں کا نام ہم سن رہے ہیں کہ فلاں کی بچیاں مرتد ہو گئی ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بچیاں بھی مرتد ہو جائیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا